السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں فاطمہ طارق کی قلم سے تحریر کردہ ناول میں کملی یاردی کے ایپیسوڈ نمبر 3 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ سیم میں چینج کر کے آتی ہوں، پھر کہیں باہر چلتے ہیں، ابیہا بول کر پلٹی اور اوپر اپنے کمرے میں آ گئی۔ ساڑی تبدیل کر کے اب اپنی عام روٹین کی پینٹ شرٹ پہنے موبائل ہاتھ میں لیے نیچے آئی۔ سامنے سمیر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ابیہا تم اتنی جلدی کیوں جا رہی ہو؟ اتنا مزہ آ رہا تھا، چلو بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ فیضان اپنے ہاتھ میں جوس کا گلاس پکڑے اس کے قریب آ کر بولا، نہیں فیضان، ابھی مجھے اور سمیر کو ایک پروجیکٹ پر کام کرنا ہے اور یہاں بہت شور ہے، ہم باہر جا کر کام کریں گے اور بائے دیر ہو رہی ہے، چلیں سمیر۔ وہ جلدی سے فیضان کو منع کرتی سمیر کا بازو پکڑ کر باہر کی طرف بھاگی۔ مجھے اگنور کرنا تمہیں مہنگا پڑے گا مس ابیہا ملک۔ وہ لال ہوتی آنکھوں کے ساتھ جاتے ہوئے ابیہا کو گھور کر بولا اور باقی کا بچا ہوا جوس پی گیا۔ اگر ابیہا جیسے لڑکیوں سے نظریں ہٹا کر دیکھو تو آس پاس اور بھی قاتل حسینائیں موجود ہیں، علینا اس کے قریب آ کر بولی۔ وہ اپنے پاس سے آتی ہوئی آواز پر پلٹا، سوری، مجھے ان 2 ٹکوں کی حسیناؤں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فیضان کو ہیرا پسند آتا ہے، تمہاری شکل میں کچرا نہیں جو ہر کسی کے سامنے بچنے کو تیار ہو۔ وہ بھرپور طنزیہ انداز میں بولا۔ علینا تو تل ملا کر رہ گئی۔ اوہ ہیلو مسٹر علینا، کوئی ایسی ویسی چیز نہیں ہے جسے تم یوں پیروں تلے روندو، اور جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو وہ تمہارے بھائی کے پیچھے پاگل ہے، وہ طنزیہ انداز میں بولی اور اگلے ہی پل وہاں سے نکل گئی۔ پیچھے فیضان اس کے کہے الفاظ کو سمجھ کر تل ملا کر رہ گیا۔ علینا میڈم، تم جانتی نہیں ہو جو چیز فیضان کو پسند آ جاتی ہے اس کے اوپر تو وہ کسی کی نظر تک برداشت نہیں کرتا۔ اس کو رستے سے ہٹانے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، چاہے وہ اس کا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ وہ گلاس کو اپنی مٹھی میں بھینچتے ہوئے بولا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اوہ ہیلو، پارٹی سے اتنی جلدی نکلنے کی کیا وجہ؟ اور ہم کس پروجیکٹ پر کام کریں جس کا مجھے نہیں پتہ؟ کہیں پروفیسر عدیل نے تو کوئی پروجیکٹ اکیلے تو نہیں دے دیا؟ سمیر اس کے چہرے کے سامنے چٹکی بجا کر چھیڑتے ہوئے بولا۔ بکواس بند کر سیم، تیرا منہ توڑ دوں گی۔ تم اچھے سے جانتے ہو گھر کی پارٹیوں سے جان جاتی ہے، اتنی سے دیر میں میری حالت خراب ہو گئی، مجھے فی الحال کسی اچھی موبائل شاپ پر لے کر چلو۔ وہ غصے سے بولی۔ مونو کسی وجہ سے پریشان ہے؟ سمیر اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر بولا، نہیں ایسی بات نہیں ہے، تم لے کر چلو، پھر کہیں کھانا کھاتے، بہت بھوک لگی ہے۔ وہ بات بدلتے ہوئے بولی۔ سمیر نے اسے مزید چھیڑنا مناسب نہ سمجھا اور اسے لیے ایک دکان پر آ گیا۔ ابیہا نے وہاں سے اپنے لیے موبائل خریدا۔ دونوں ایک ریسٹورانٹ میں آ کر بیٹھے۔ ارے ٹینشن کیوں لے رہے ہو فری مجھے بالکل ہمنا کی طرح عزیز ہے، یونی میں اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، تم کل اسے بھیج دینا۔ وہ ابھی اپنا کھانا آرڈر کرنے لگی تھی کہ پاس والے ٹیبل سے اسے جانی پہچانی آواز سنائی دی۔ مینیو کارڈ ٹیبل پر رکھ کر اس نے اپنا چہرہ دائیں طرف موڑا۔ اوہ تو یہ یہاں بھی؟ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ سمیر نے اس کی سمت دیکھا۔ یہ پروفیسر یہاں کیا کر رہے؟ سمیر اسے دیکھتے ہوئے بولا، اپنے دوست کے ساتھ آیا ہوگا۔ ابیہا نے اپنا دھیان بھٹاتے ہوئے کہا۔ ویٹر نے کھانا سرو کیا۔ ویسے ابیہا، آج دوپہر میں جو تم نے پروفیسر کے ساتھ کیا وہ غلط تھا۔ سمیر چاول اپنی پلیٹ میں نکالتے ہوئے بولا، مجھے ایسا نہیں لگتا، جیسے کوئی تیسا والی کہاوت سنی ہے، میں نے بس ویسا ہی کیا۔ وہ بے فکری سے کھانا کھانے لگی۔ سمیر نے نفی میں سر ہلایا۔ اپنی اس سرپھری دوست کے بارے میں وہ ہمیشہ فکر مند رہتا تھا۔ وہ جیسے اپنی زندگی کو بے مول سمجھ کر جیتی تھی، کسی کو کچھ بھی کہہ دیتی تھی۔ اس کی یہی عادت سمیر کو ایک انجانے ڈر میں ڈالتی تھی، جیسے وہ اپنی اس عادت کے تحت اپنا برا نقصان کر دے گی۔ وہ ہمیشہ اس کا ساتھ دیتا تھا کیونکہ وہ اسے بہت عزیز تھی۔ ابیہا کھانا کھانے کے دوران ساتھ والے ٹیبل پر بیٹھے عدیل کی باتیں سن رہی تھی۔ کھانا کھا کر وہ دونوں اٹھ گئے۔ ابیہا کھانا کھانے کے دوران ساتھ والے ٹیبل پر بیٹھے عدیل کی باتیں سن رہی تھی۔ کھانا کھا کر وہ دونوں اٹھ گئے۔ ایکسکیوز می، بل پلیز۔ عدیل نے ویٹر کو بلوا کر کہا۔ سر آپ کا بل پہلے ہی پے ہو چکا ہے، ویٹر بولا۔ پے ہو چکا ہے مطلب؟ کس نے کیا؟ وہ حیرانگی سے بولا۔ وہ میم جو ابھی جا رہی ہیں۔ ویٹر نے دروازے کی طرف اشارہ کیا جہاں پر سمیر اور ابیہا کھڑے تھے۔ انجوائے یور ڈنر پروفیسر، ابیہا مسکرا کر بولی اور سمیر کا ہاتھ پکڑ کر دروازے کو عبور کر گئی۔ عدیل نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں، اسے اس وقت اس کی بالکل توقع نہیں تھی۔ اوہو واو ابیہا افندی ملک تمہارا بل پے کر رہی ہے، خیر تو ہے نا؟ حمزہ ہنستے ہوئے بولا۔ تم اس بدتمیز لڑکی کو کیسے جانتے ہو؟ وہ سوالیہ انداز میں بولا۔ ارے اس خوبصورت حسینہ کو کون کافر نہیں جانتا؟ ابیہا ملک آفندی ملک کی اکلوتی بیٹی ہے، یوں سمجھ آفندی انڈسٹری کی مالک ہے، اس کے باپ کی نہ جانے کتنی جائیداد ہے اور اس کی اکلوتی وارث ہے۔ تو جانتا تو ہے میں آفندی انڈسٹری میں کام کرتا ہوں، وہاں پر کافی بار اس نکچڑی حسینہ کو دیکھا ہے۔ انسٹاگرام پر لاکھوں کی تعداد میں فالوورز ہیں، میں بھی فالو کرتا ہوں، رک تجھے دکھاتا ہوں۔ حمزہ نے ساری تفصیل بتائی اور اپنا موبائل نکالا۔ مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں، چلتا ہوں، بہت دیر ہو گئی ہے، پھر ملاقات ہوگی۔ عدیل کرسی سے اٹھ گیا۔ وہ مزید ایسی لڑکی کے بارے میں نہیں سننا چاہتا تھا۔
جس نے آج اس کے دوست کے سامنے یوں بیل پے کر کے اس کی بے عزتی کی۔ وہ حمزہ سے مل کر باہر آ گیا اور اپنی بائک پر بیٹھا اور زن سے آگے بڑھائی۔ تم نے پروفیسر کا چہرہ دیکھا تھا؟ کیسے شوق ہوا تھا، میرے دل کو ٹھنڈک پڑ گئی۔ وہ گاڑی میں بیٹھی ہنس کر بولی، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ سمیر ہلکا سا ہنس کر بولا، مجھے گھر نہیں جانا، لانگ ڈرائیو پر چلو۔ وہ اپنی طرف کا شیشہ کھول کر بولی اور اپنا ہاتھ باہر نکالا۔ سمیر نے نفی میں سر ہلایا اور گاڑی کی سپیڈ بڑھائی۔ تھوڑی دیر میں گاڑی ہواؤں سے باتیں کرنے لگی۔ ابیہا اپنے چہرے پر پڑتی ہوا کو محسوس کر کے مسکرا رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اپنے موبائل نکال کر اس ٹیبل پر جمع کروائیں۔ وہ ڈائس کے قریب کھڑا ہو کر بولا۔ سب اپنی اپنی سیٹ سے اٹھ کر اپنا موبائل ٹیبل پر رکھنے لگے کیونکہ وہ سب کل کا واقعہ بھولے نہیں تھے۔ میں کم ان پروفیسر؟ مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ عدیل بنا مڑے بھی جانتا تھا کہ یہ کون ہے۔ یس کم ان، وہ سنجیدگی سے بولا۔ لیجیے سر، میرے باپ نے ایک اور لے دیا۔ وہ اپنے کام میں مصروف تھا جب ڈائس پر ابیہا نے اپنا فون رکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ عدیل نے ایک نظر فون کو اور دوسری نظر ابیہا کو دیکھا۔ کاش آپ کا باپ آپ کو تمیز اور تہذیب بھی خرید کر دے دے۔ عدیل نے موبائل پکڑ کر ٹیبل پر رکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، سوری، میرا باپ اتنا امیر نہیں جو تمیز جیسی بری چیزوں کو خرید سکے۔ اس کے لیے تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا۔ وہ ہنس کر بولی اور پلٹ کر اپنی جگہ پر جا کر بیٹھی۔ عدیل دانت پیس کر رہ گیا۔ وہ ہمیشہ اسے لاجواب کر جاتی تھی۔ اس کا یہ غرور اسے ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ خود پر جبر کر کے وہ وائٹ بورڈ کی طرف پلٹا۔ اپنا لیکچر ڈیلیور کرتے وقت وہ وقفے سے اسٹوڈنٹ سے سوالات کرتا رہا۔ ابیہا بے فکری سے سب سن رہی تھی جیسے اسے کوئی سروکار ہی نہ ہو۔ لیکچر مکمل کر کے وہ ڈائس کے قریب کھڑا ہوا۔ چونکہ آپ سب جانتے ہیں آپ کے سیمسٹر کا مڈس آ چکے ہیں تو کل سے اسائنمنٹ ریپریزنٹیشن شروع ہوں گی جن کے لیے آپ کو 100% دینا ہوگا۔ میں کسی کو بھی فری میں مارکس نہیں دوں گا۔ فائنل میں وہی نمبر ملیں گے جیسے آپ نے پرفارم کیا ہوگا۔ تو اس کلاس کی جی آر کون ہے؟ وہ سوالیہ نظروں سے سب کو دیکھتے ہوئے بولا، میں ہوں پروفیسر۔ ابیہا اپنی جگہ سے کھڑی ہو کر بولی۔ وہ جانتی تھی یہ بات عدیل کو ہضم نہیں ہوگی۔ ہمیں ہماری کلاس میں ایک قابل اور تمیزدار جی آر چاہیے۔ میں کلاس کی جی آر تبدیل کر رہا ہوں، وہ اٹل لہجے میں بولا۔ کلاس نے مڑ کر ابیہا کو دیکھا۔ پروفیسر، آپ مجھے میری پوزیشن سے ہٹا نہیں سکتے۔ کلاس کی جی آر وہ ہوتی ہے جو کلاس کی ٹاپر ہو، تو آپ مجھے ہٹا نہیں سکتے، وہ مسکرا کر بولی اور اس کا یہی مسکرانا اسے چڑھاتا تھا۔ ایسا کوئی رول نہیں ہے مس ابیہا، پروفیسر میں ہوں اور میں کلاس کی جی آر شپ علینا کو دیتا ہوں۔ علینا، میں آپ کو سب اسٹوڈنٹس کے اسائنمنٹ کے ٹاپک سینڈ کر دوں گا، آپ سب کو انفارم کر دیجیے گا۔ آپ سب کے پاس آج رات کا وقت ہے۔ کل میرے لیکچر میں مجھے اسائنمنٹ چاہیے اور جس کسی اسٹوڈنٹ نے اسائنمنٹ جمع نہ کروائی اس کا 0 نمبر لگے گا۔ وہ ابیہا کو فل اگنور کرتا ہوا اپنا فیصلہ سنا رہا تھا۔ سر، آپ ایسا نہیں کر سکتے، ابیہا شروع سے اس کلاس کی جی آر ہے۔ سمیر اپنی جگہ سے کھڑا ہو کر بولا، اوکے کلاس، کل ملاقات ہوگی۔ عدیل سمیر کو بھی اگنور کرتا ہوا کلاس سے باہر نکل گیا۔ ارے واہ علینا، مبارک ہو، تم کلاس کی جی آر بن گئی۔ ویسے مزہ آ گیا کیسے پروفیسر نے ابیہا کو اس کی اوقات دکھائی۔ علینا کے پاس بیٹھی لڑکی ہنس کر بولی، ہاں بس جب لوگ اپنے پروں کو زیادہ پھیلا کر ہواؤں میں اڑ رہے ہوں تو ان کے پر کہیں نہ کہیں کٹ جاتے ہیں۔ علینا ابیہا کو دیکھ کر بولی جو کہ بمشکل اپنا غصہ کنٹرول کر رہی تھی۔ وہ بنا کسی کی اور بات سنے کلاس سے نکل گئی۔ سمیر اور باقی سب اس کے پیچھے بھاگے پر وہ ان سے پہلے چلی گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ چھوڑ مجھے، پلیز چھوڑو۔ وہ یونی کے خاموش ایریا کی طرف جا رہی تھی جب ایک طرف سے کسی کے رونے کی اور بھیک مانگنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ بنا دیر کے اس گوشے کی طرف بڑھی۔ آگے بڑھتی اس کی نظر 3 لڑکوں پر پڑی جو ایک لڑکی کو چھیڑ رہے تھے۔ اوئے چھوڑو اسے، وہ آگے بڑھ کر بولی۔ ابیہا، آج ہمارے کام میں ٹانگ مت اڑانا، وہیں سے ایک لڑکا بولا۔ وہ پہلے بھی کئی دفعہ ان کو پیٹ چکی تھی۔ او مچھر، لڑکی کو چھوڑ ورنہ پٹے گا۔ ابیہا اپنی شرٹ کے بازو اوپر کرتے ہوئے بولی، پلیز آپ ہی مجھے بچاؤ، میں نے تو بس ان سے آفس کا راستہ پوچھا تھا، مجھے اپنے بھائی کے پاس جانا تھا۔ ہمنا روتے ہوئے بولی، تم؟ ابیہا اسے پہچانتے ہوئے بولی۔ ایک لڑکا ہمنا کے دوپٹے کو کھینچ رہا تھا۔ ابیہا نے آس پاس دیکھا۔ وہ نیچے جھکی اور اپنی ہیل والی جوتی اتاری اور جو لڑکا اس کا دوپٹہ ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا اسے سر کی طرف اشارہ کر کے پھینکی۔ جوتی سیدھی اس کی آنکھ پر لگی۔ وہ کرہتا ہوا پیچھے ہٹا۔ ابیہا، تجھے بولا دور ہے، سمجھ نہیں آتا؟ ایک لڑکا چیخا۔ نہیں، ابیہا کی ڈکشنری میں سمجھ نام کا ورڈ نہیں۔ وہ بول کر زمین پر جھکی اور اپنی مٹھیوں میں مٹی بھری اور ان کی طرف پھینکی۔ ان کی آنکھوں میں مٹی بھرتی ہی ان کا ہاتھ ہمنا کی کلائی سے ہٹا۔ ابیہا پھرتی سے آگے بڑھی اور ہمنا کو کلائی سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ بھاگو، وہ ہمنا کو دیکھ کر بولی۔ دونوں وہاں سے بھاگے۔ وہ تینوں بھی پیچھے ہی بھاگے پر ابیہا چونکہ یونی کو اچھے سے جانتی تھی تو وہ اسے کئی راستوں سے ڈال کر اپنی ڈپارٹمنٹ کی طرف لے آئی۔ وہ دوڑتے دوڑتے ایک دم رکی۔ کیا ہوا آپ ہی؟ ہمنا ڈرتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں، تم اپنا حلیہ ٹھیک کرو اور بے فکر ہو کر جاؤ، اب وہ تم تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ ابیہا اسے بول کر وہیں زمین پر بیٹھی اور اپنے پاؤں کو دیکھا جس میں بھاگتے بھاگتے کانٹا چبھ گیا تھا۔ اس نے جلدی سے کانٹا نکالا۔ ہیل تو وہ پہلے ہی نکال چکی تھی۔ وہ کافی دیر سے ننگے پاؤں بھاگ رہی تھی۔ آپ ٹھیک ہو نا؟ ہمنا سے اپنا حلیہ درست کرتے کہا۔
ہاں ٹھیک ہو، تمہیں آفس جانا تھا، چلو میرے ساتھ۔ وہ کھڑی ہوئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر ٹیچرز کے آفس لے آئے۔ اسے دروازے کے قریب چھوڑ کر وہ پرنسپل کے آفس کی طرف بڑھی۔ ہمنا نے جاتے ہوئے ابیہا کو دیکھا جس نے آج اس کی عزت بچائی تھی۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی آفس کے اندر داخل ہوئی۔ ابیہا پرنسپل کے آفس کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ ابیہا تم یہاں، کیا ہوا؟ پرنسپل جو سامنے بیٹھے کسی سے بات کر رہا تھا ابیہا کو یوں آفس میں آتے دیکھ کر رک گیا۔ عدیل جو کہ ابیہا کی بدتمیزی کی رپورٹ کرنے آفس میں آیا تھا، اس کا نام سن کر ایک پل کو رکا۔ پرنسپل سر، یہ 3 نام ہیں، اگر آج کے آج آپ نے ان کو یونی سے نہ نکالا تو میں اپنے ڈیڈ کو شکایت کر دوں گی۔ وہ چلتی ہوئی ٹیبل کے پاس اور پیپر پر انہیں 3 لڑکوں کے نام لکھ کر دیے۔ اوہ، تو آپ کی عادات میں لوگوں کو یونی سے بلا وجہ نکلوانا بھی ہے، ویسے پیسے کا کافی روب رکھتی ہیں۔ عدیل اس کی ساری بات سن کر کرسی سے کھڑا ہو کر بولا۔ ابھی نے جلدی میں اسے دیکھا ہی نہ تھا۔ پروفیسر، آپ میری عادتوں پر ریسرچ شوق سے کریں، لیکن ابھی میں پرنسپل سے بات کری ہوں، تو ڈونٹ ڈسٹرب می۔ وہ سنجیدگی سے بولی اور واپس پرنسپل سے مخاطب ہوئی۔ سر، اگر یہ کام نہ ہوا تو ڈیڈ کو خود جواب دہ ہوئیے گا۔ اگلے پچھلے سب کچے چٹھے کھول کر ڈیڈ کے سامنے رکھنے میں مجھے 2 منٹ نہیں لگیں گے۔ وہ پرنسپل کو دیکھ کر بائے پروفیسر۔ وہ عدیل کی طرف مڑی اور مسکرا کر بولتی پلٹی۔ عدیل پرنسپل کی طرف متوجہ ہوا۔ سر، اگر اس طرح کے بدتمیز اسٹوڈنٹس یونی میں ہوں گے تو سوری سر، میں یہاں نوکری نہیں کروں گا۔ عدیل غصے سے بولا۔ عدیل صاحب، آپ اس کی فکر مت کریں، اگنور کریں، جتنا اگنور کریں گے اتنا اچھا ہوگا۔ وہ تھوڑے دن نئے پروفیسر کو تنگ کرتی ہے پھر خود ہی پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ پرنسپل اسے سمجھانے لگے۔ عدیل اس کی باتیں سن کر سمجھ گیا وہ اس کے ڈیڈ سے کتنا ڈرتا ہے۔ اس کی نوکری کا سوال تھا۔ وہ اگلے ہی پل روم سے باہر نکلا۔ اگر مجھے مجبوری نہ ہوتی تو ایک پل بھی یونی میں نہ رکتا۔ وہ باہر نکلتے ہی بولا۔ بھائی، آپ کہاں تھے؟ میں کب سے آپ کو ڈھونڈ رہی تھی۔ ہمنا اس کے قریب آ کر بولی۔ کہیں نہیں، تم فارغ ہو تو چلیں؟ وہ اپنا موڈ ٹھیک کرتے ہوئے بولا۔ ہاں بھائی، وہ عثمان کی کچھ کتابیں بھی لینی تھیں۔ ہمنا نے ابھی کچھ دیر پہلے ہونے والے حادثے کو چھپانا ہی مناسب سمجھا۔ عدیل اس لیے یونی سے باہر جانے کے راستے پر چلا۔ اف پیا کی بچی، اتنی چوٹ کیسے لگی اور تمہارا جوتا کہاں ہے؟ کرن اس کے پاؤں کو اٹھا کر دیکھتے ہوئے بولی۔ ارے یار، اتنی بھی نہیں ہے، تم چھوڑو، چلو اپنے روم میں چلیں، وہاں جوگرز رکھیں، وہیں پہن لیتی ہوں۔ میری کوئی ریپوٹیشن ہے، اگر زیادہ لوگوں نے مجھے یوں دیکھا تو کتنا برا امپریشن پڑے گا۔ چلیں؟ وہ کھڑی ہو کر بولی۔ کرن اور ماہم اس کے ساتھ روم میں چلی آئیں۔ ابھی تک اس نے اس کی وجہ نہیں بتائی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ہمنا یونی سے آتی ہی سیدھی روم میں گئی، نہا کر کپڑے تبدیل کیے۔ ابھی تک اس کے دماغ میں وہی سب گھوم رہا تھا۔ دادی جان، آج تو میں جا کر رہوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ سارے لڑکے میرا مذاق اڑاتے ہیں، مجھے چھوٹا چھوٹا کہہ کر چڑھاتے ہیں۔ عثمان منہ بسورتے ہوئے بولا۔ عدیل ان دونوں کو گھر ڈراپ کر کے خود کسی کام کے لیے چلا گیا تھا۔ عثمان، میرے بچے یوں ضد نہیں کرتے، رات کو عدیل سے بات کر لینا۔ اگر اس نے اجازت دے دی تو چلے جانا، سکینہ بیگم اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے بولی۔ اور انہوں نے تو جیسے جانے دینے۔ وہ منہ بنا کر اپنا بیگ اٹھا کر کمرے میں چلا گیا۔ اس کی ضد تو روز روز بڑھ رہی ہے۔ سکینہ بیگم اسے جاتے ہوئے دیکھ کر بولی۔ آپ فکر مت کریں، بھائی ٹھیک کر لیں گے۔ صوبیہ انہیں چائے کا کپ دیتے ہوئے بولی۔ شام کے قریب عدیل گھر واپس آیا، اس کے ہاتھ میں کچھ شاپر تھے۔ صوبیہ کے سارا سامان جو تم نے لکھا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے شاپر صوبیہ کے حوالے کیا۔ اس نے کچن کا کچھ سامان لکھا تھا۔ ہمنا، یہ عثمان کو اس کی کتابیں دے دو، میں فریش ہو کر آتا ہوں، تم دونوں اپنی کتابیں نکال کر ہال میں بیٹھو۔ اسے شاپر پکڑا کر خود اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے اپنا موبائل نکالا جب اس پر پرنسپل کی کال آئی۔ السلام علیکم سر، اس نے اٹھاتے ہی سلام کیا۔ عدیل، تم نے ابیہا افندی کو جی آر شپ سے کیوں ہٹایا؟ وہ پچھلے 3 سالوں سے کلاس کی جی آر ہے۔ پرنسپل اس کے فون اٹھاتے ہی بولا۔ سر، وہ اپنے کام اچھے سے نہیں کر رہی۔ عدیل نے ضبط کا دامن تھامتے ہوئے کہا۔ ایک دن میں تمہیں اس کا کون سا کام نظر آ گیا؟ اس کے ڈیڈ کی کال آئی، وہ بہت غصہ تھے۔ میں نے آج بھی تمہیں سمجھایا اس سے بلا وجہ مت الجھو۔ تم اگر یونی چھوڑ دو گے تو زیادہ کچھ نہیں جائے گا، پر اگر اس کے باپ کا ہاتھ ہماری یونی سے اٹھ گیا تو یونی پوری برباد ہو جائے گی۔ پرنسپل کافی غصے میں لگ رہا تھا۔ اوکے سر، میں دیکھ لیتا ہوں۔ وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے بولا اور کال کاٹ دی۔ وہ موبائل کو بیڈ پر پھینکنے ہی والا تھا جب اس کی اسکرین پر میسج آیا۔ اس نے انون نمبر سے واٹس ایپ پر میسج اوپن کیا۔ ہیلو پروفیسر، میں آپ کی کلاس کی جی آر ابیہا، آپ مجھے کلاس کی اسائنمنٹ سینڈ کر دیں، مجھے گروپ میں بھیجنی ہے۔ میسج پڑھ کر اس کا پارا ہائی ہوا۔ موبائل کو وہیں بیڈ پر پھینک کر وہ واش روم میں گھس گیا۔ فریش ہو کر وہ باہر نکلا اور وہیں بیڈ پر سے گرے ہوئے موبائل کو پکڑا۔ فولڈر میں سے پی ڈی ایف فارم میں بنائی گئی فائل کو اس کے نمبر پر سینڈ کیا۔ شکریہ پروفیسر۔ فائل ملتے ہی شکریہ کا میسج آیا۔ عدیل نے غصے سے موبائل کو بند کیا اور اپنے کمرے کی کھڑکی کھول دی۔ باہر سے ہلکی ہلکی ہوا آ رہی تھی۔ ابیہا افندی، تم جیسے گھمنڈی لڑکی میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی۔ اپنے باپ کے پیسوں کا غرور ایک دن ضرور مٹی میں ملاؤں گا۔ اگر میں مجبور نہ ہوتا تو دوبارہ اس جگہ کی طرف منہ بھی نہ کرتا جہاں تم ہو۔ اپنی جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکال کر ایک سلگاتے ہوئے نفرت آمیز انداز میں بولا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ گائز، کام ہو گیا۔ یہ دیکھو۔ ابیہا اپنے موبائل کی اسکرین چاروں کو شو کرتے ہوئے بولی۔
واو، مطلب صرف 10 منٹ میں اس پروفیسر کی اکڑ ختم ہو گئی؟ ماہم ہنس کر بولی۔ ابھی ہاں افندی کے ساتھ اگر کوئی پنگا لے گا اس کا تو یہی حال ہوگا، وہ اتراتے ہوئے بولی۔ ابھی کچھ دیر پہلے سمیر نے اپنی بھاری آواز میں پرنسپل کو فون کیا اور افندی ملک بن کر بات کی۔ ابیہ کو کچھ دن پہلے افندی صاحب کی سم زمین پر پڑی ملی تھی جسے اس نے اپنے کمرے میں رکھ دیا تھا اور ابھی وہ کام آ گئی تھی۔ سمیر نے پرنسپل سے کافی غصے سے بات کی تھی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ یار ابیہ کچھ منگوا ہی لے، ماہم اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ یوں مسکینوں والی شکل بنانا ضروری ہے، رکو میں کھانا لگواتی ہوں۔ وہ بول کر باہر نکلی اور بیجی کو کھانا لگانے کا کہا۔ او مائی گاڈ ابیہ، تم سب کے مقابلے میں تمہاری اسائنمنٹ 2 گنا بری ہے، یہ دیکھ۔ کرن جو کہ اپنی اسائنمنٹ کا ٹاپک چیک کر رہی تھی فوراً بولی۔ ابیہ نے فون پکڑ کر دیکھا تو واقعی میں اس کی اسائنمنٹ 2 گنا بڑی تھی جو کہ آج کی رات میں تو ہونا ممکن نہ تھی۔ میں کر لوں گی، وہ مسکرا کر بولی۔ تبھی نیچے سے کھانا کھانے کا آرڈر آیا۔ سبھی نیچے چلے گئے۔ جس طرح کا کھڑوس پروفیسر ہے، اگر ہم نے اسائنمنٹ کمپلیٹ نہ کی تو وہ واقعی میں ہمیں نمبرز نہیں دے گا، کرن سوچتے ہوئے بولی۔ تو کس نے کہا کمپلیٹ نہیں کریں گے؟ اتنی بھی بڑی نہیں، تم تو ویسے ہی ہر بات کو بڑا کرنے میں ماہر ہو، آہل چڑھ کر بولا۔ تم تو ویسے ہی مجھ سے تنگ آ چکے، تمہیں تو میری شکل بھی نہیں پسند، وہ منہ بسور کر بولی۔ باقی سب نے ان کی طرف دیکھا اور نفی میں سر ہلایا۔ تمہیں تو بس لڑنے کا ٹاپک چاہیے، آہل چاول پلیٹ میں نکالتے ہوئے بولا۔ لڑنے کا ٹاپک؟ ابھی لڑائی کس نے شروع کی؟ کرن آنکھیں بڑی کرتے ہوئے بولی۔ صبح کا بلا وجہ منہ کس نے منہ بنایا تھا؟ آہل اصل بات پر پہنچ ہی گیا۔ صبح سے کرن اسے بلا وجہ ناراض تھی۔ بلا وجہ ہاں، اب تمہیں میری ہر بات ہی بری لگ گئی۔ اب تمہیں نیو فرینڈ لیزا جو مل گئی ہے، اس نے آخر چڑھنے کی وجہ بتائی دی۔ بس گائز، بہت ہوا، کہیں تو اپنی چونچیں لڑانا بند کر دیا کرو، حد ہو گئی۔ تم سب کے بیگس پاس ہی ہیں تو آج رات یہیں سٹے کرو، ہم سب مل کر اسائنمنٹس بنا لیں گے، کیا کہتے ہو؟ مزہ آئے گا۔ ابیہ دونوں کو چپ کروا کر سب کی طرف دیکھ کر بولی۔ تمہارے مام ڈیڈ؟ سمیر نے پوچھا۔ سیم، پہلے وہ کب گھر ہوتے ہیں جو اب ہوں گے، دونوں لندن گئے ہیں، ان کو چھوڑو، تم بتاؤ رکو گے؟ وہ دوبارہ سے بولی۔ ارے بالکل رکیں گے، اسائنمنٹ تو 2 گھنٹے میں بن جائے گی، باقی کی ساری رات فل آن مستی کریں گے، آہل اونچی آواز میں بولا۔ 100%، ابیہ آہل کو ہائی فائی کرتے ہوئے بولی۔ دور کھڑی بیجی نے اس کے دل ہی دل میں نظر اتاری۔ سمیر اسے دیکھ کر مسکرایا۔ وہ جانتا تھا اسے اکیلے رہنا کتنا برا لگتا ہے، اسی لیے وہ انہیں روکنا چاہتی تھی اور وہ چاروں اپنی دوست کے لیے رک گئے۔ تھوڑی دیر بعد سب ہال میں بیٹھ کر اپنا اپنا کام کرنے لگے۔ 3 گھنٹے بعد ابیہ کے علاوہ سب نے کام پورا کر لیا۔ ابیہ کتنا کام رہ گیا؟ سمیر نے اپنے پیپرز فائل میں لگا کر پوچھا۔ ابھی بہت زیادہ، میں بعد میں کر لوں گی، کافی منگواؤں؟ ہاں یار پلیز، اور ساتھ میں فرائز، نگیٹس اور کباب بھی منگوانا، بہت بھوک لگی ہے، ہم اپنے پیپرز فائل میں لگاتے ہوئے بولی۔ موٹی کھا کھا کر ایک دن مر جائے گی، سمیر نے پاس پڑی کوشچن اس کی طرف پھینکتے ہوئے کہا۔ وہ سیدھی جا کر اس کے چہرے پر لگی۔ سمیر کے بچے، تو بھی کھا لے، کیوں جل رہا ہے؟ یہ ڈائٹنگ چھوڑ کوئی لڑکی نہیں پٹنے والی، ماہم اس کی طرف وہیں کوشچن پھینکتے ہوئے بولی۔ اس سے پہلے کہ سمیر کوئی جواب دیتا اس کا فون بجا۔ اوپر فیضان کا نام جگمگا رہا تھا۔ جی بھائی، کال اٹھاتے ہی وہ بولا۔ ڈیڈ کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی ہے، گھر آؤ جلدی سے، آگے سے فیضان بولا۔ وٹ فائرنگ؟ ڈیڈ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ پریشانی سے بولا۔ سبھی اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہاں وہ ٹھیک ہے، بس تمہارے لیے پریشان ہے، جلدی سے واپس آؤ، اس نے بول کر فون کاٹ دیا۔ کیا ہوا؟ ابیہ فوراً بولی۔ یار گھر جانے، ڈیڈ کی گاڑی پر کسی نے حملہ کیا، یہ بات تو نیوز میں بھی آ چکی ہے، ہم نے ٹی وی آن نہیں کیا تو پتہ نہیں لگا، وہ کھڑا ہو کر بولا۔ تبھی ماہم، کرن اور راہل کے فون پر بھی ان کے گھر سے کال آئی۔ سمیر کے فادر ایک جانے مانے بزنس مین تھے، ان کے اوپر یوں حملہ ہونا سب کو چونکا گیا۔ سبھی نے اپنے بچوں کو گھر واپس آنے کا کہا۔ وہ چاروں اگلے 5 منٹ میں ابیہ سے مل کر چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی ابیہ نے اپنے خالی گھر کی طرف دیکھا۔ کچھ دیر پہلے وہ کتنی خوش تھی کہ اسے آج اکیلا نہیں رہنا پڑے گا، اور اب وہ دوبارہ سے اپنے خالی گھر کو دیکھ رہی تھی۔ اگر میں گھر سے باہر ہوتی تو کیا مجھے کسی کا فون آتا کہ ابیہ گھر آ جاؤ؟ وہ خود سے بولی۔ میں تو مر بھی گئی تو کسی کا فون نہیں آئے گا، کسی کو میری فکر ہی نہیں تو فون کون کرے گا، میری یہ تکلیف کوئی نہیں سمجھ سکتا، وہ خود پر ہنستے ہوئے بولی۔ چلو ابیہ افندی ملک، آج رات پھر اس بڑے سے محل میں اکیلے گزارو، وہ خود کو بولتی حال میں گئی اور اپنا لیپ ٹاپ اور باقی چیزیں پکڑ کر اوپر اپنے کمرے میں آ گئی اور اپنا بچا ہوا باقی کا کام کرنے لگی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ عدیل سگریٹ پی کر نیچے آیا۔ ہال میں عثمان اور ہمنا اپنی کتابیں کھولے بیٹھے تھے، وہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ عثمان، تمہیں تمہاری کتابیں مل گئی؟ یہ چاہیے تھیں، اس کی طرف دیکھ کر مخاطب ہوا۔ جی بھائی، وہ اتنا ہی بولا۔ ہمنا، یونی میں ٹیچرز کیسا پڑھا رہے ہیں، سب سمجھ تو آ رہے؟ اب ہمنا کی طرف متوجہ ہوا۔ یونی کا نام سن کر ہمنا کے ہاتھ ایک پل کو لرزے، اسے دوبارہ سے وہ سب یاد آنے لگا۔ جی بھائی، سب ٹھیک سے پڑھا رہے ہیں، سمجھ آ رہی ہے، وہ آہستہ آواز میں بولی۔ عثمان، یہ سوال تم غلط کر رہے ہو، دھیان کہاں ہے تمہارا؟ عدیل نے اس کے ہاتھ سے رجسٹر کھینچ کر کہا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، وہ اتنا ہی بولا اور سر جھکا گیا۔ عثمان، کیا بات ہے، یوں منہ کیوں سجایا ہے؟ عدیل اس کے انداز کو دیکھ کر سمجھ گیا۔
کچھ نہیں، آپ نے کون سا میری بات مان لینی ہے؟ آپ کون سا اپنی ضد چھوڑتے ہیں؟ عثمان ہاتھ مروڑتے ہوئے بولا۔ یہ کس انداز سے تم بات کر رہے ہو؟ عدیل اس کا لہجہ سن کر ایک پل کو غصے میں آ گیا۔ کچھ نہیں، عثمان اس کے غصے میں آتے ہی ڈر گیا۔ عثمان میری بات دھیان سے سن لو، جن لڑکوں کے ساتھ تمہارا آج کل اٹھنا بیٹھنا بند کر دو، میں تمہاری شخصیت تباہ نہیں ہونے دوں گا۔ اگر آج کے بعد تم نے دادی سے دوبارہ اپنے دوست کے گھر جا کر پڑھنے کی فرمائشیں کی تو قسم سے وہ حال کروں گا زندگی میں کبھی فضول نہیں بول پاؤ گے۔ خوب جانتا ہوں نائٹ اسٹے میں کیا ہوتا ہے، اپنے دماغ کو صاف کرو اور پڑھائی پر توجہ دو۔ کچھ دن تک تمہارے اسکول کا چکر لگاؤں گا، اگر کوئی ایسی ویسی بات پتہ چلی تو وہیں سے مارتے ہوئے لاؤں گا، آئی سمجھ؟ عدیل سخت لہجے میں بولا۔ عثمان اس کے انداز سے ڈر گیا اور جلدی سے ہاں میں سر ہلایا۔ عدیل انہیں پڑھانے لگا، پڑھانے کے بعد ڈر گیا اور سونے کے لیے پڑھنے کے بعد ڈر گیا اور سونے کے لیے چلا گیا۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ۔